الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد باب الاستغفار قال الله تعالى استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات وقال الله تعالى واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما وقال تعالى فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وعن الأغر المزني رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال إنه لا يغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة رواہ مسلم۔ یہ باب اب جو شروع ہو رہا ہے اور اس کتاب کا آخری باب ہے وہ ہے استغفار کے بیان کے سلسلے میں۔ قرآن کریم کی چند آیات حضرت علامہ امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی عادت شریفہ کے مطابق پہلے پیش فرمائی۔ پہلی آیت پیش فرمائی کہ جس میں اللہ نے خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا استغفر لذنبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مؤمنین کے لیے بھی اور مؤمن عورتوں کے لیے بھی۔ اب یہاں ایک بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، پھر آپ نے کیوں اللہ نے کیوں کہا کہ آپ بھی اللہ سے مغفرت مانگیے؟ ایک بات تو یہ ہے کہ دنیا کے کاموں میں لگے رہنے کی وجہ سے کچھ دنیا کے اثرات جو کہ طبعی چیزیں ہیں اس کا اثر کچھ نہ کچھ دلی میلان کے اوپر غالب آ جاتا ہے، اس کی طرف متوجہ کرنا۔ دوسری بات، اللہ کو یہ بات پسند ہے کہ اللہ کے سامنے اگرچہ آپ بے گناہ ہیں لیکن اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گنہگار خطا کار سمجھیں، اور اس میں اس بات کی طرف بھی رغبت دلانا مقصود ہے اس آیت میں کہ جب نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی مغفرت اللہ کے سامنے مانگے جبکہ وہ محفوظ ہیں گناہوں سے، تو ایک امتی کو کتنا اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ چند آیتیں اس مضمون کی حضرت امام نووی رحمہ اللہ نے پیش فرمائی، اور اس کے بعد ایک روایت آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی نے خود ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے، یعنی دنیا کے حالات میں بال بچوں میں رہنے کی وجہ سے ایک پردہ آ جاتا ہے دل پر، اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ کم سے کم روزانہ یہ معمول ہو فجر کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے کہ 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں، اور بے گناہ بھی ہے اگر وہ استغفار کرے گا تو اس کو اللہ کے ہاں مقبولیت ملے گی کہ بے گناہ ہے پھر بھی اپنے آپ کو خطا کار سمجھ کے اللہ سے مغفرت مانگ رہا ہے، تو اللہ اس سے شدید محبت کرتے ہیں۔ حضرات صحابہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ساری رات نماز پڑھتے تھے اور پھر صبح کے وقت وہ دعائیں مانگا کرتے تھے، گناہوں کی مغفرت مانگا کرتے تھے۔ وجہ یہی ہے اللہ کا قرب اور تقرب حاصل کرنے کے لیے استغفار کا بڑا دخل ہے۔ امام نووی نے اسی مناسبت سے یہاں یہ باب قائم کیا ہے۔ فرماتے ہیں استغفار کا بیان، اللہ جل جلالہ کا ارشاد گرامی ہے استغفر لذنبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اپنے گناہوں کی بخشش مانگا کریں، اور مومن مردوں اور مومن عورتوں کے لیے بھی اللہ سے ان کے حق میں دعائیں مانگا کریں۔ وقال تعالی، اللہ نے فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما، کہ اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تعالی بخشش کرنے والے اور بڑے مہربان ہیں، مہربانی کرنے والے ہیں۔ حضرت اغر مزنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے دل میں بھی ایک پردہ سا آ جاتا ہے اور میں دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حضرت امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان